سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا، سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور یہاں موجود ننھی منی بچوں، ایک مرتبہ پھر ہم لے کر آ گئے ہیں اپنا پروگرام جس کا نام ہے جگمگ تارے۔ پروگرام آ چکا ہے، اب آپ نے جلدی جلدی جگمگ تارے پروگرام کو دیکھنا ہے، صرف اکیلے نہیں دیکھنا بلکہ اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بڑی بہن، چھوٹی بہن، جو بھائیوں چھوٹے بھائیوں سب کو بلانا ہے اور بلا کر آپ نے پروگرام دکھانا ہے جس کا نام ہے جی۔ جو بڑے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ تو خاص پروگرام آتا ہے نا ننھی منی بچیوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، تو آپ نے اپنے گھر میں جو موجود ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں ان کو اس پروگرام کو دکھانا ہے، کیونکہ اس میں ہم سیکھتے ہیں اچھی جی۔ کیا سیکھتے ہیں ہم اس میں؟ اچھی باتیں سنتے ہیں، اس میں سٹوری بھی سنیں گے، اس میں اچھی باتیں بھی کریں گے، سوال جواب بھی ہونے والے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ہم سے اچھی باتیں شیئر کیجئے۔ کیا کیا اچھی باتیں ہو سکتی ہیں بھائی؟ کیا کیا اچھی باتیں ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ؟ کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ بتائیں۔ کچھ نہیں بتا رہی بھائی، دیکھیں نا ہمارے ساتھ اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، مدنی مقصد سنا سکتے ہیں نا بھائی، مدنی مقصد آپ ہمیں سنا سکتے ہیں، آپ نعرے لگا سکتے ہیں۔ کون سے نعرے؟ جنتی جنتی جی۔ تو یہ ماشاءاللہ یہاں بچوں نے لگا کے دکھا دیے، تو یہ نعرے آپ ہمارے ساتھ لگا سکتے ہیں، اور آپ سے ایک سوال بھی کر لیتے ہیں۔ سوال کر لیں؟ کیا سوال کریں؟ چلیں آپ ہمیں یہ جواب دیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ یاسین۔ کس کو پتہ ہے یہاں؟ جی سورہ یاسین۔ دیکھ لیں کون سی ہے؟ سورہ یاسین نہیں، سورہ کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک تو قرآن پاک ہے، اس کی صورتیں ہیں نا مختلف، جیسے سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ ہے اور سورہ انعام ہے، تو اس میں جو سب سے بڑی صورت ہے وہ کون سی ہے یہ بتائیں۔ سورہ اخلاص۔ نہیں جی، وہ تو سورہ اخلاص تو کافی چھوٹی ہے، سب سے بڑی صورت بتانی ہے جی۔ جی جی کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ نہیں، بقرہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دینا ہے، اور جواب بھی ہم نے بتا دیا، سوال بھی ہم نے دیا اور جواب بھی آپ کو دے دیا ہے، لیکن آپ نے درست پرونانس کر کے آپ نے جواب دینا ہے کہ سورۃ البقرہ یہ قرآن پاک کی کیا ہے؟ سب سے بڑی سورت ہے۔ تو آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا جو ٹائٹل کلام ہے کسی کو یاد ہے؟ سنائیں جی مل کے۔ چننا، پوچھیں گے سوالات، جگمگ تارے جی۔ تو جگمگ تارے پروگرام آ چکا ہے، اس کا یہ ٹائٹل کلام بھی سنا سکتے ہیں، اور بڑی پیاری پیاری پوئمز ہوا کرتی ہیں جو کڈز مدنی چینل پہ آتی ہے نا۔ کون کون سی ہوتی ہیں؟ بی مکڑی، بی مکڑی، بی مکڑی ایک چوٹے سے آ ٹکری، اور کون سی ہے؟ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور کیا کیا ہے؟ کچھ یاد ہے؟ پوئم نہیں جی، ہاں، ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، تو یہ پوئمز بھی آپ ہمیں سنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے ساتھ رہنا ہے، آپ نے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ حصہ۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں، کتنی بچیاں ہیں یہاں پر؟ جلدی سے بتائیں، کاؤنٹ کر کے جلدی جلدی جی۔ 6 ہیں یہاں پر، تو 6 یہاں پر ہیں، اور گھروں پر کتنی ہیں؟ 600 ہوں گی، 6000 ہوں گی، 6 لیکس ہوں گی، پتہ نہیں کتنی ہوں گی۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر شامل ہونا ہے۔ کیسے ہوں گے؟ یہاں جائیں، یہاں تو نہیں آ سکتے، تو سوال بھی ہم نے دے دیا ہے، اور پروگرام کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور جگمگ تارے پروگرام کب کب آتا ہے بھائی یہ بتائیں؟ جگمگ تارے پروگرام آتا ہے ہر سیٹرڈے اور
देखो, तो आपने बहुत सारे बच्चे कॉल करके क्या कहते हैं, हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हैं ना भाई, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी बताएं। सही है जी, दूसरों को भी दावत दें, अपनी दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताएं, स्कूल में बताएं, कजन्स को बताएं कि आता है हर सैटरडे और संडे को प्रोग्राम जगमग तारे प्रोग्राम देखा करें, मिल बैठ के जगमग तारे प्रोग्राम देखें और अच्छी अच्छी उसमें स्टोरी सुने, क्योंकि हम इसमें पहले क्या सुनते हैं, सबसे पहले क्या होता है, स्टोरी होती है सबसे पहले। वैसे हम आपके नाम भी पूछते हैं, आज पूछे नहीं है ना। कौन कौन है भाई हमारे साथ, चले जी नाम पूछ लेते हैं। जी भाई कौन है? हुरिया हसन। हुरिया हसन है हमारे साथ, माशाअल्लाह। और उसके बाद हसन हमारे बाबा का नाम है। हाँ, हसन इनके बाबा का नाम है भाई, हुरिया इनका नाम है। और उसके बाद कौन है, कौन है भाई, नाम बताते हैं अपना, क्या है आप? इसे सही से बोलना नहीं आ रहा। आपकी बहन है ये? नहीं, मेरी दोस्त की आपकी छोटी दोस्त है बहन भाई? माइक है आपके पास? नहीं, हमारी कजन की छोटी बहन है। अच्छा, आपकी कजन की छोटी बहन है। माइक है? कहाँ है माइक इनके? माइक तो आपके हाथ में है ना। अच्छा, स्कार्फ के अंदर है माइक। भाई बाहर निकाले स्कार्फ से, माइक तो दिखाए। अच्छा, हमें पता ही नहीं चल, माइक यहाँ पे मौजूद है। इसमें बोलना है आपने, ठीक है? इसमें बोलेंगी तो हम तक आवाज आएगी, यानी कि जो घर पे देख रहे हैं ना उन तक आवाज जाएगी, वरना आवाज नहीं जाएगी फिर आपकी। ठीक है, आपने अपना नाम बताना है। क्या नाम है आपका भाई? क्या नाम है इनका? समर। समर नाम है। चलिए नाम बता दें आप, क्या नाम है आपका? समर बाजी। हाँ, समरबाजी। चले जी, समर है, ठीक है। और समर के बाद कौन है भाई? सैयदा फातिमा अहमद अत्तारिया। सैयदा फातिमा अहमद अत्तारिया हैं, माशाअल्लाह। अच्छा, और उनके बाद कौन है? उमाइमा परी अत्तारिया हैं। और कस्बा जिलानी। जिलानी है। और कौन है? आसिया अत्तारिया हैं। तो यहाँ नन्ही मुन्नी ये बच्चियां हैं। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? हाँ, कहानी सुनने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलते हैं अपना पहला सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, हमारा सेगमेंट है कहानी का। और आज जो हम एक स्टोरी सुनने जा रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प सी भी है। कैसी है? दिलचस्प भी है और उसका लेसन भी है। सबसे अहम क्या है उसका लेसन, कि उससे हमने क्या सीखा। ठीक है उरिया बाजी, सीखेंगे कुछ जी। जो सीखेंगे फिर आपने बताना भी है, फातिमा अहमद अत्तारिया, ठीक है। और समर बाजी आप भी रेडी रहें, अच्छी बातें सीखना है और अच्छी बातें फिर हमें बतानी है कि आज की कहानी से हमने क्या सीखा। देखें भाई, कहानी कुछ यूं होती है कि एक होता है कुआं। क्या होता है? कुआं देखा है? देखा है कुआं? नहीं देखा? मैंने देखा। देखा है भाई, समर बाजी ने देखा है। कैसा होता है जरा बताएं माइक में, कैसा होता है कुआं? हाँ बताएं, कैसा होता है? गोल सा। ये यूं ऐसे होता है? ये क्या होता है? कुआं है ये? हाँ भाई फातिमा बाजी, ये कुआं था? नहीं था, फिर कैसा था? गोल। गोल सा? चले भाई, उन्होंने बता दिया गोल सा होता है। और फिर उस कुएं में क्या होता है? कुएं के अंदर क्या होता है? चूहा। चूहा होता है? कुएं में चूहा क्यों हो? भालू। भालू? कुएं में भालू? ले भाई, ये कुएं में भालू चला गया। भालू क्या करेगा कुएं में? है पानी। पानी होता है। क्या होता है कुएं में? पानी। हाँ, चूहा और भालू नहीं होते, बल्कि कुएं के अंदर पानी होता है। और फिर कुएं से पानी हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी अगर हम जमीन के अंदर क्या करें, सुराख करें, घड़ा करें ना, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो वो क्या बन जाता है? कुआं बन जाएगा, है ना। और उसके अंदर क्या हो जाएगा? अंदर क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। और फिर हमें पीने के लिए चाहिए होता है ना, प्यास लगती है कस्बा जिलानी, हाँ, फिर पानी पीना होता है, तो कुएं से पानी निकालते हैं। अच्छा, आजकल तो जो है ना मोटर वगैरह इस तरह की चीजें लगी होती हैं और पानी निकल आता है। पहले पता क्या करते थे, या अब भी बास जगह जहां पर कोई मशीन नहीं लगी हुई, मोटर नहीं लगी हुई, तो पता है कैसे निकालते पानी? कैसे? कुएं से। इससे नहीं निकालेंगे कैसे, क्योंकि कुआं तो नीचे गहरा होता है ना, और पानी तो उसके कहाँ होता है? बहुत नीचे होता है। तो हम तो ऊपर होंगे, हम कैसे निकालेंगे? तो उसमें क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं और एक डोल यूं समझ लीजिए जैसे बाल्टी होती है ना घर पे, बाल्टी के जो हैंडल होता है उस पर रस्सी बांध दी और उसको क्या किया, नीचे कुएं के अंदर डाल दिया। वो जब अंदर जाएगी तो उसमें क्या होगा, पानी आ जाएगा। और फिर उसको ऊपर खींच लेंगे तो क्या होगा, पानी
باہر آ جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی نا ایک گاؤں میں کنواں ہوتا ہے, لوگ جو ہے اس سے پانی نکالتے ہی کر کے نا, لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کچھ دنوں سے جو ہے نا ایسا ہونے لگتا ہے کہ جو بھی اپنا ڈول کنویں میں ڈالے, کنویں میں گیا کیا گیا, ڈول. کیا چیز گئی؟ ڈول. یعنی وہی جو بالٹی ابھی میں نے آپ کو سمجھائی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو ڈول بھی کہتے ہیں. تو وہ کہاں گیا؟ کنویں میں. اب کنویں میں جانے کے بعد اس میں کیا بھرنا چاہیے؟ پانی. لیکن پتہ ہے کیا ہوتا تھا, جب اس کو اوپر کھینچتے تھے نا تو صرف رسی واپس آ جاتی تھی, ڈول اندر ہی رہ گیا. ڈول کہاں رہ گیا؟ بالٹی کہاں رہ گئی؟ کنویں کے اندر. پھر کسی نے ڈول ڈالا, کسی نے بالٹی ڈالی, جیسے ہی واپس کھینچی تو ڈول یا بالٹی واپس کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ کنویں کے اندر. کون لے گیا بھائی؟ کون لے گیا؟ کیوں رہ گئی بھائی؟ وہ تو بندھی ہوئی ہوتی ہے. تو پتہ ہے وہاں کے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈر جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اس کنویں میں جن آ گیا ہے, کنویں میں کوئی جن آ گیا ہے. ہم تو بالٹی ڈالتے ہیں, بالٹی واپس نہیں آتی, اندر ہی کہیں چلی جاتی ہے. تو سب لوگ بولتے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, اس کنویں کے اندر تو کوئی مسئلہ ہے, اس کنویں میں کوئی مسئلہ ہے. لیکن اب یہ مسئلہ پتہ کیسے چلے بھائی قص بابا جی؟ نہیں پتہ چلے گا, پتہ تو کرنا ہے نا بھائی. آسیہ باجی پتہ کرنا ہے. کیسے کریں فاطمہ باجی؟ کیا کریں؟ کنویں کے اندر جانا پڑے گا نا, ہے بھائی, کنویں میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ بالٹی کون لے جا رہا ہے. تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایک شخص جو ہے نا راضی ہو جاتا ہے, بولتا ہے ٹھیک ہے بھائی مجھے رسی باندھو, مجھے رسی باندھے جس طرح بالٹی کو باندھتے تھے نا, اور مجھے باندھ کے کہاں اتار دیں؟ کنویں کے اندر. کنویں کے اندر میں اندر جا کر دیکھوں گا کہ ہماری بالٹی کون لے کے جا رہا ہے. مزے کی ہے کہانی ہے, یہ بالٹی کون لے کر جا رہا ہے. اچھا اب اس کو رسی باندھ دی جاتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو سب لوگ مجھے پکڑ کے رکھنا مضبوطی سے. لیکن وہ کہتا ہے بھائی میرا جو سگا بھائی ہے نا, میرا سگا بھائی ہوتے ہیں, کس کس کے بھائی ہیں؟ بھائی ہیں ہے نا, ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی میرا بھائی جو ہے نا, سگا بھائی, ہمارے خیال رکھتے ہیں نا. یہیں پہ بڑا سبق بھی ہے سیکھنے کا. ٹھیک ہے, کہانی تو مزے آ رہا ہوگا سننے میں, لیکن جو سیکھنے کی بات ہے اس پہ بھی توجہ رکھنی ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی سب لوگ پکڑنا ٹھیک ہے, لیکن میرا سگا بھائی ہونا ضروری ہے. رسی جو پکڑ کے رکھیں گے, جو مجھے کھینچیں گے, چھوڑ دیا تو پھر تو میں اندر ہی رہ جاؤں گا. تو کیا ہوتا ہے, سب لوگ پکڑتے ہیں, اور ساتھ میں کون پکڑتا ہے اس رسی کو؟ اس شخص کا بھائی, اس شخص کا بھائی بھی پکڑتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, وہ جو ہے نا اندر ڈالتے ہیں اس کو, وہ اندر پہنچتا ہے. اندر پہنچنے کے بعد جو ہے نا پتہ اسے کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے بتائیں, گیس کرے کیا ہوتا ہے اندر, کیا ہوگا جو بالٹی لے کے جا رہا ہے؟ نہیں پتا. پتہ ہے کیا ہوتا ہے فاطمہ باجی, جو اندر جاتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اندر ایک بندر بیٹھا ہوا ہے. کنویں کے اندر بندر بیٹھا. بندر تو پتہ ہے نا مونکی جو ہوتا ہے, وہ کنویں کے جو دیواریں ہوتی ہیں اس میں کہیں جگہ پر جو ہے وہ کون بیٹھ جاتا ہے, کسی طرح پہنچ جاتا ہے. بندر تو ہوتا ہے نا شرارتی سا, کون بیٹھا ہوتا ہے اندر؟ بندر. تو اب کیا ہوتا ہے, جو بھی اپنا ڈول اندر ڈالتا ہے, بالٹی اندر ڈالتا ہے, تو کوئی جن ون نہیں لے جاتا, بلکہ کون لے جاتا ہے؟ ہاں, اس کا بندر کھول لیتا ہے. بندر اس کی بالٹی کھول لیتا ہے. تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہماری بالٹیاں کہاں جا رہی ہیں. اب پھر آگے کیا ہوتا ہے, اب بندر تو وہاں بیٹھا ہے, بندر آرام سے ہاتھ میں آتا ہے نہیں آتا نا. تو وہ بہرحال اس کے پاس کوئی چیز ویز ہوتی ہے, وہ بندر کو دیتا ہے کہ لو بندر کھاؤ, تو بندر کھا لیتا ہے, اس کی دوستی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ بندر کو بڑے پیار سے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتا ہے. کہاں بٹھاتا ہے؟ کندھے پہ بٹھا لیتا ہے. اور پھر وہ ڈوری کو ایسے ہلاتا ہے کہ مجھے باہر کھینچ لو. باہر کھینچنا ہے نا. اب سب مل کے اس کو باہر کھینچنا شروع کرتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, اوپر آ رہا ہے, آہستہ آہستہ اوپر آتا جا رہا ہے. اب جب آ رہا ہوتا ہے نا تو کنویں میں کیا ہوتا ہے, اندھیرا سا ہوتا ہے نا, گہرا ہوتا ہے, اسے واضح نظر تو آ نہیں رہا ہوتا. اب جب لوگ اس کو یوں جھانک کے دیکھتے ہیں نا تو انہیں کیا نظر آتا ہے؟ بندر. لیکن بندر واضح نظر تو نہیں آتا, ان لوگوں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ لوگ جو ہے نا ڈر جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ڈر جاتے, کیونکہ وہ کیا سمجھ رہے تھے, اندر کون ہے؟ جن ہے نا. وہ تو یہی سمجھتے تھے. تو وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ جو ہم نے بندہ بیٹھا تھا, اس کے کندھوں پہ کون بیٹھ گیا ہے؟ جن آ کر بیٹھ گیا ہے. وہ سارے کیا ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاں, ان کو عجیب سا نظر آتا ہے نا اوپر سے کنویں کے, کہ پتہ نہیں کیا چیز اوپر آ رہی ہے بھائی. تو سارے ڈر جاتے ہیں, اور ڈر کے کیا کرتے ہیں, رسی کو بھاگ جائیں گے نا. ڈر کے کیا ہوتا ہے بھائی فاطمہ باجی, اگر ہمیں ڈر لگے تو ہم بھاگ جاتے ہیں نا.
بھاگتے ہیں وہاں سے. تو وہ سارے کیا کرتے ہیں, رسی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ڈر کے. لیکن جو اس رسی پکڑنے والوں میں ایک کون ہوتا ہے, اس کا اپنا بھائی بھی ہوتا ہے نا. اس نے بولا تھا نا میرا بھائی بھی ہونا چاہیے. سب رسی چھوڑ دیتے ہیں سمر باجی, لیکن بھائی رسی نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اس کو خیال ہوتا ہے اندر کون ہے, میرا بھائی. اگر رسی چھوڑ دی تو بھائی گر جائے گا نا, بھائی کو کیا ہوگا, چوٹ لگ جائے گی. تو وہ رسی نہیں چھوڑتا اور اس کو اوپر کھینچتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا بھائی کنویں میں سے باہر آ جاتا ہے. اور جیسے ہی باہر آتا ہے تو بندر بھی اچھل کے بھاگ جاتا ہے اور اس کا بھائی بچ جاتا ہے. جی, اور اس طرح سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کنویں میں کوئی جن نہیں ہے, بلکہ یہ اندر تو شرارتی بندر بیٹھا ہوا تھا. جی, تو یہ تھی ہماری کہانی. کون سی تھی یہ؟ شرارتی بندر کی کہانی تھی. لیکن اب یہ بتائیے کہ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کیا؟ کچھ نہیں سیکھا, خالی مزے لے لیے کہانی سننے کے بندر کے. ہیں بھائی ہمارے خیال رکھتے ہیں. ہاں بھائی, ہماری کیا نام تھا آپ کا؟ حوریہ باجی. حوریہ باجی کو دکھائیں بھائی, حوریہ باجی بتائیں گی, دوبارہ بتائیں. بھائی ہمارا خیال رکھتے ہیں. جی, سب کہہ دیں سبحان اللہ. یہ تھا ہمارا بنیادی سبق آج کا لیسن کہانی کا. بھائی, بڑے بھائی ہمارا خیال رکھتے ہیں. بڑے بھائی ہمارا خیال رکھتے ہیں. ہاں, سمجھ میں آ رہی قصفہ باجی؟ بڑے بھائی ہمارا کیا کرتے ہیں؟ خیال رکھتے ہیں. بہت سارے کام کرتے ہیں نا, تو جب وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کا خیال رکھنا چاہیے. ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی بات ماننی چاہیے. بعض بچے یا بچیاں کیا کرتی ہیں, اپنی بڑی بہن ہوتی ہیں, بڑی بہن ہو, بڑے بھائی ہوں, وہ ہمارے بہت سارے کام کر دیتے نا. اسکارف نہیں بندھ رہا ہوتا, بڑی بہن باندھ دیتی ہیں, ہوتا ہے, کپڑے وغیرہ بستری کر دیتے ہیں. تو جب وہ ہمارے اتنے کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے کام کرنے چاہیے یا ان سے لڑنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بعض بچے ہوتے ہیں, امی ابو کا تو چلو پھر بھی کہنا مان لیں گے نا, لیکن بڑے بھائی بڑی بہن کو پوچھتے ہی نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا؟ لیکن ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا. ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا. بھائی توجہ کہاں ہے آپ لوگوں کی؟ اب مجھے یہ بتائیں, آپ لوگ کون سے پروگرام میں آئے؟ اگر آپ ہمارے ساتھ ساتھ نہیں بولیں گے تو پھر وہ جو گھروں پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے سو جائیں, بولے بھائی یہ تو سستا ہو رہا ہے. تو سستی دکھانی ہے, چستی دکھانی ہے؟ چستی دکھانی ہے. تو ہمیں کیا پتا چلا؟ بڑے بہن بڑے بھائی ہمارا خیال رکھتے ہیں. بڑے بہن بڑے بھائی ہمارا خیال رکھتے ہیں. ہمیں ان کا کہنا امی ابو کا بھی ماننا چاہیے, اور بڑے بھائی اور بڑے بہن کا بھی کہنا ماننا چاہیے. ان کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے. جی, تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھی ہماری پیاری سی سٹوری, اور اس کی پیاری سی کہانی تھی, اور اس کا پیارا سا سبق بھی تھا. اور جو گھروں پر بیٹھے ہیں, آپ نے بھی ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا, اور وہ ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں. یہ سیکھا کہ ہمارے بڑے بھائی بڑی بہن ہمارا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے. وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور سوال ہم نے کیا دیا ہے آج؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا آپ نے نام بتانا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے اچھی بات. اچھا بھائی, اچھی بات ہے. دیکھ لیں بھائی قصبہ باجی, قصبہ باجی کیا نام ہے سیگمنٹ کا؟ سوال جواب. کیا نام ہے؟ سوال جواب. جی, اب چلیں گے ہم اپنے سیگمنٹ سوال جواب کی طرف. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. جی بھائی, سیگمنٹ آ گیا ہے سوال جواب کا. آپ سوال ہم نے کرنا ہے اور جواب آپ نے دینا ہے. تو پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ بتائیں گی ہماری حوریہ باجی, بتائیں گی؟ پکا آتا ہوگا تو بتا دیں گی, کہہ دیں انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. ہاں, پہلا سوال یہ ہے, کون سی نماز میں 3 رکعت فرض ہیں؟ نماز کتنے ٹائم کی فرض ہے؟ 5. کتنے ٹائم کی فرض ہے؟ 5
لاسٹ ٹائم کی فرض ہے. اب جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے نا, کون کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ جی, صبح صبح کون سی پڑھتے ہیں؟ اب فجر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں. 2 سنت ہوتی ہیں اور 2 فرض ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ظہر کی نماز میں آ جائیں تو اس میں پہلے 4 رکعت نماز سنت ہوتی ہے, پھر 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے, پھر 2 سنت ہوتی ہے, 2 نفل ہوتی ہیں. پھر عصر کی نماز آ جاتی ہے, پھر اس میں کیا ہوتی ہے؟ 4 سنت 4 فرض. اب اس کے بعد عصر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ عصر کے بعد مغرب. ہاں, عصر کے بعد کون سی آتی ہے فاطمہ باجی؟ مغرب. اب مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں فرض؟ یہ بتا. 3 فرض 2 سنت 2 نفل. سبحان اللہ, سب کہہ دیں بھائی. انہوں نے تو فرض بھی بتا دی, سنت بھی اور نفل بھی. جی, 3 فرض 2 سنت 2 نفل. دوبارہ سے بتا دیں حوریہ باجی. 3 فرض 2 سنت 2 نفل. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین پیاری سی ننھی منی سی ہیں, انہیں پتا ہے کہ مغرب میں کتنی نماز ہوتی ہے, کون کون سی ہوتی ہے. تو ان کا جواب بھائی واہ, آ گئی انرجی, آ گئی فاطمہ باجی میں. ان کا جواب چلے بھائی. سمر باجی کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے, سوال کرنا. سوال کرنا ہے. نہیں, جواب دینا ہے, سوال تو ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے ہم نے؟ جواب دینا ہے. اور آپ یہ جواب دیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ سمر باجی کیا ہے؟ چلے ہم آپ کو جواب بتا دیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے بھائی؟ سمر باجی کو بولنے دیں, کیا نام ہے؟ محمد. چلے جی, اپنے انداز سے کہہ رہی ہیں. کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی بھائی فاطمہ باجی ریڈی ہیں؟ مائک لگا ہوا ہے آپ کو؟ دیں ہاتھ میں, لگا ہوا ہے. اچھا جی, چلیں جی. تو اب آپ نے یہ بتانا ہے, آپ تمہارے پروگرام میں آتی رہتی ہے نا, مشکل کریں سوال, آسان کریں, کیسا کریں؟ آسان کریں. کیوں بھائی, آپ تو ہمارے پروگرام میں آتی رہتی ہیں, اتنی اچھی اچھی باتیں آپ نے تو بہت ساری سیکھی ہوں گی نا, تو آپ سے تو مشکل ہونا چاہیے تھوڑا سا. چلے تھوڑا سا مشکل بھی ہے, تھوڑا آسان بھی ہے. مشکل کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ جو بات پتہ نہیں ہو نا وہ مشکل ہو جاتی ہے, اور جس کا جواب آتا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے نا. تو جو پتہ نہیں ہو وہ مشکل ہوگا, جو پتہ ہو وہ آسان ہوگا. فاطمہ باجی آپ نہیں بتانا ہے کہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان کون ہے. ہاتھ تو نیچے کر لیں ہماری باجی. ہاں, اب یہ بتائیں کہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان کون ہیں؟ کیا ہوا؟ انرجی تو آ گئی تھی ہماری بہت فاطمہ باجی میں, لیکن سوال سننے کے بعد نہیں پتا. چلیں بھائی, کس کو پتا ہے؟ ہاں بھائی, حوریہ باجی کا ہاتھ اٹھ گئے, ادھر بھی ہاتھ اٹھ گیا. آپ کا نام کیا تھا؟ امائمہ پریتاریہ. چلے امائمہ سے پوچھ لیتے, کون ہے دنیا میں آنے والے؟ جی, دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان پوچھے ہم نے. ہاں بھائی حوریہ باجی. حضرت آدم علیہ السلام. جی, کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. بھائی یاد کر لیں, سب سے پہلے دنیا میں آنے والے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی, حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے بھائی پریتاریہ. چلیں بھائی, حضرت آدم علیہ السلام یاد ہو گیا فاطمہ باجی؟ آپ یاد رکھیں گی انشاءاللہ. کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ. ہاں, انشاءاللہ عز و جل. چلے بھائی, ہم آ گئے ہیں اپنی امائمہ پریتاریہ کے پاس. اب پری باجی یہ بتائیں کہ تھوڑا مشکل سوال ہے یہ, بلکہ شاید تھوڑا زیادہ مشکل ہو جائے. چلے سیکھنے کو مل جائے گا, ہے نا بھائی. سوال کا جواب نہیں آیا تو کون بتائے گا پھر؟ کون بتائے گا؟ ہاں واہ بھائی واہ, ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو نہیں آیا تو ہم بتا دیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ بتائیں, ابو ہریرہ نام سنا ہے؟ یہ ابو ہریرہ ہے, بعض اوقات نام لیا جاتا ہے. یہ صحابی ہیں. کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں ابو ہریرہ, ان کا نام لیا جاتا ہے.
تو یہ بتائیں ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ چلے تھوڑے سے وہ دے دیں آپ کو، آئیڈیا دے دیں، ہیں دے دو وہ دے دیتے ہیں آپ کو، جس میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے، بلیوں والے یا رحم والے؟ رحم والے۔ اچھا جی رحم والے، وہ ادھر ہاتھ اٹھ گیا بھائی، بلی والے۔ جی کیا ہے؟ بلی والے۔ کیا مطلب ہے ابو ہریرہ کا؟ بلی والے یا بلیوں والے۔ تو بھائی ہماری آسیہ باجی نے جواب درست دے دیا ہے، تو سیکھ گئے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ بلی والے۔ کیا ہے امیمہ؟ بلی والے۔ ہاں ابو ہریرہ کا مطلب، اور یہ ہیں کون؟ ابھی بتایا ایک صحابی ہیں کون یہ؟ ایک صحابی۔ ایک صحابی ہیں یہ۔ اور اب آپ نے یہ بتانا ہے سب نبیوں میں کون سے نبی علیہ السلام دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے؟ قصوہ جیلانی آپ کا سوال ہے، سب نبیوں میں سب سے آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی بیان تو کرتے بار بار، آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی سوچ میں پڑ گئی جی بھائی آسیہ باجی، آخری نبی جی کون ہے آخری نبی؟ ہمارے محمد صلی اللہ۔ ہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ قصفہ باجی یاد ہو گیا؟ آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ۔ ہاں ہمارے پیارے نبی کون ہے؟ آخری نبی ہمارے پیارے۔ ہاں ان کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی بھائی اب آسیہ باجی کی باری، سب کے جوابات دے رہی تھی ہیں بھائی، دے رہی تھی نا، اب آپ کی باری آ گئی ہے۔ اب آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ یہ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ مشہور تو ہے، مجھے آتا ہے۔ او قصبہ باجی کا ہاتھ اٹھ گیا بھائی، قصبہ باجی کو دکھایا ہماری، قصبہ باجی بتائیں گی جی؟ مٹی سے۔ ہاں بھائی صحیح جواب دے رہی ہیں۔ کون کون متفق ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا اللہ پاک نے؟ مٹی سے۔ جی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ چلے جی اب چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف۔ سوال آپ کے لیے دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی، کیا سوال دیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ ہاں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام آپ نے بتانا ہے، یہ آپ کو سوال دیا گیا، آپ نے اس کا جواب دینا۔ اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں جنہوں نے کالز کی وہ کیا کہہ رہے ہیں جی۔ ارے پیارے پیارے وقار بھائی، میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمدیان اتاری۔ ہم دونوں بھائی ہیں کونسا شریف سے۔ ماشاء اللہ۔ ہم سنیں گے در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ میرے آقا، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سب کہہ دیں بھائی سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آواز بہت کم کم آ رہی ہے، زور سے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ کریں سبحان اللہ۔ شریف سے ہے نا بھائی، اور انہوں نے کیا نعت بھی سنائی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے جی۔ نیکسٹ۔ اسلام آباد سے عرض کر رہی ہوں، میں آج آپ کے سوال کا جواب ہے بقرہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ جواب کیا دیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ، بقرہ نہیں بقرہ، ٹھیک ہے؟ چلے جی آپ کا جواب درست ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی۔ نیکسٹ۔ کیا بات ہے آپ کی ممکن آواز سے؟ سب کچھ اللہ نے بنایا، سبحان اللہ۔ سورج کو بھی دکھایا، چاند کو بھی چمکایا، واو۔ زمین کا
माशाअल्लाह, जो भी हमने पाया सब कुछ रब ने बनाया। सुभान अल्लाह। सब कुछ अल्लाह ने बनाया। हमारा मदनी चैनल। वाह भाई वाह, माशा अल्लाह, क्या बात है। ये बात हुई ना, खूब एनर्जी के साथ हमारी फातिमा बाजी ने कॉल किए हैं। अब इसी तरह से सबने कॉल करनी है। वैसे इतनी ज़ोर से की थी, मिंचनाबाद से आपने फ़ोन के ज़रिए आवाज़ पहुँचानी, डायरेक्ट पहुँचानी थी, हैं? क्या बात है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, बार बार मीठे मदीने की हाज़री अता फरमाए। आमीन कह दें। जी माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मोहम्मद फराज अत्तारी। जी फराज अत्तारी। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाएं। ये अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इस मदनी मकसद पर अमल करने की भी सादत अता फरमाए। आमीन। जी तो ये थी हमारी, क्या थी, कॉल्स थी ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चले। जी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है? अच्छी बात। जी अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जी तो आ चुका है हमारा सेगमेंट अच्छी बात। और अच्छी बात में अब क्या हो रहा है, सबने एक एक अच्छी बात बतानी है, ठीक है? बताएंगी हुरिया बाजी और समर बाजी बताएंगी अच्छी बात, और फातिमा बाजी बारी बारी, ठीक है भाई? पहले आप, फिर आप, फिर आप, सही है? आपने एक बात अच्छी खत्म करनी है, फिर समर बाजी ने सुनानी है, फिर आपने सुनानी है, ठीक है जी? चले भाई रेडी हो जाएं। प्यारी प्यारी बच्चियों, आपको यहाँ अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, आप भी हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं या कर सकती हैं। कोई भी अच्छी बात आपको आती हो आप बता दें। अच्छी नियत होगी कि आप क्या कहाँ बताएंगी? मदनी चैनल पर। और मदनी चैनल के जरिए क्या होगा, दुनिया में कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग सुनेंगे पता है? हाँ बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो इस तरह आपकी आवाज़ और आपकी बात बहुत सारे लोगों तक चली जाएगी, ठीक है? तो आप हमारे साथ घर पे बैठ के अच्छी बात शेयर करें, या हुरिया बाजी हमें अच्छी बात बता रही हैं। जी दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जबरदस्त। समर बाजी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छी बात बताओ। बता रही हैं वो अपने तौर पर, कुछ कोशिश तो कर रही हैं। क्या बता रही हैं, कुछ समझ में आई है आपके? मुलाकात करना। मुलाकात करनी चाहिए। चले इसको हम यूँ कर लेते हैं, अच्छे अंदाज से मुलाकात करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? अच्छे अंदाज से। हाँ अच्छे अंदाज से कैसे होगी भाई, कैसे होगी? वो मुस्कुरा के सलाम करें। बस जाने के बाद बच्चे बच्चियां शर्माना शुरू कर देते हैं, सलाम ना दुआ ना बात, कुछ ऐसे नहीं, अच्छे अंदाज से, ठीक है समर बाजी? चले जी समर बाजी के बाद हमारी फातिमा बाजी क्या बता रही हैं? कोई अच्छी बात बताएं भाई। फातिमा बाजी की बारी है, फातिमा अहमद अत्तारिया की। हमें पानी बैठकर पीना चाहिए। और बस चले भाई इधर आ जाते हैं हम, क्या सुनाएंगे? हमें बहन भाइयों हमें गुस्सा आ जाए तो आउज़ पढ़ना चाहिए। हमें गुस्सा आ जाए तो पढ़ना चाहिए, ठीक है मामा बाजी? और कोई नात सुनाएंगी, कोई नज़म सुनाएंगी? कुछ याद है? कोई नज़म? कुछ नहीं मुझे याद है। क्या? मैं अच्छी बात सुनाऊं। है भाई, कस्बा बाजी के पास चलते हैं भाई। हमें उसके बाद हमें खाने की दुआ पढ़नी चाहिए। हाँ हमें खाने की दुआ
پڑھنی چاہیے. کیا پڑھیں گے ویسے کھانے کی دعا وہ بھی بتائیں. بسم اللہ الاول بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ بھی پڑھیں گے؟ نہیں نہیں یہ والی تھوڑی ہے. کون سی ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جی کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ وعلی اور یہ اگر بھول جائے پڑھنا بسم اللہ تو پھر درمیان میں اگر یاد آئے تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اولا آخرا. جی اور نعت کوئی پویم کوئی نظم کچھ نہیں؟ چلے بھائی آسیہ الطاریہ سے سنتے ہیں. پویم. ہاں سنائے جی. کیا پویم سنائیں گے؟ نانا ابو کا گاؤں. سبحان اللہ. نانا ابو کا گاؤں ہم جاؤ راجا اپنے ابو کے ساتھ. نانا ابو کے گاؤں گئے ہم جاؤ راجا اپنے ابو کے ساتھ. نانا ابو کے گاؤں گئے. نانا ابو اور نانی انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے. شام ہوئی تو نانا ابو حمزہ ہیرا کو باغ لے گئے. ہیرا پھول توڑنے لگے. نانا ابو نے اسے روکا اور کہا پیاری بیٹی پھول پودے کو ہی اچھے لگتے ہیں توڑو گی مرجھا جائیں گے. حمزہ ایک تیتلی پکڑنے لگا. نانا ابو نے اسے سمجھایا پیارے بیٹے تیتلی اب اڑتے ہوئے اچھی لگتی ہے. زبردست ماشاءاللہ. نانا ابو نے حمزہ ہیرا کو کیلے کھانے کے لیے دیے. ہیرا نے کیلا کھا کر چھلکا وہیں پھینک دیا. نانا ابو نے سمجھایا پیاری بیٹی کیلے کے چھلکے کوئی پھسل سکتا ہے اور اسے گندگی بھی پھیل سکتی ہے. ہیرا نے یہ بات سن کیلے کا چھلکا کوڑے ڈال میں ڈال دیا. سبحان اللہ. کچھ دن سب لوگ ہنسی خوشی کر لو اٹھائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. ہمارا مدنی چینل بچوں کا مدنی چینل مدنی چینل. واہ بھائی واہ بڑی تفصیل سے یاد کیے ہیں. ہیرا اور حمزہ کہاں گئے تھے؟ نانا ابو کے گاؤں گئے تھے. کسی کا نانا ابو گاؤں میں رہتے ہیں کسی کے کہیں اور رہتے ہیں کہیں شہر میں ہی رہتے ہیں. جاتے ہیں نا نانا ہاؤس جاتے. چلے بھائی حوریہ باجی بھی کچھ سنائیں گی اور فاطمہ باجی کیا کریں گی؟ وہ نہیں سنائیں گی. حوریہ باجی کیا سنا رہی ہیں؟ نعت سنائیں گی. کون سی؟ جی میری الفت. اچھا یاد ہے سنیں آپ سے. چلے جی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. جی سنائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جان کتنا ویسے کھینچوں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. سب مل کے پڑھے نا. یاد نہیں ہے؟ یاد ہے نا تو مل کے پڑھیں. کیا ہے شعر؟ میری سبحان اللہ تو کہتے ہیں. ہاں اب کیا کہیں گے ہم؟ سبحان اللہ. چلے جی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں تھوڑی سی ادائیگی میں بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کو اچھے سے سن کے اچھا سا یاد کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرا سب کچھ نہیں، آگے کیا ہے؟ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اچھا الفت کسی کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ الفت لفظ آیا نا اس کے اندر، شعر میں آتا ہے نا الفت۔ الفت کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ کیا ہوتا ہے؟ محبت تو پتا ہے نا، پیار، الفت۔ تو الفت کا مطلب کیا ہے؟ محبت۔ جی چلیں کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا نام ایمن عطاریہ ہے اور میں چیچا وطنی سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورۃ سورۃ البقرہ ہے۔ قسمت کی چینل ہمارا مدنی چینل، ان کا جواب جی نیکسٹ۔ میں فاطمہ تاجر ہیویا خان سے بول رہی ہوں۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب سورۃ بقرہ۔ کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل۔ ہمارا مدنی چینل زبردست، ماشاء اللہ، آپ کا جواب جی نیکسٹ۔ میں ہوں میرا عطاریہ کراچی سے۔ آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن آپ کی سب سے بڑی سورۃ سورۃ البقرہ ہے۔ کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ آمین آمین، اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد مدثر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ ماشاء اللہ، آج ویسے کراچی والی کال زیادہ ہیں، کافی ساری ہیں، ورنہ یہ بہت سارے دور دور شہروں سے آ رہی ہوتی ہے، ہمارے کراچی والے کالز ہی نہیں کر رہے ہوتے، یا کر رہے ہوتے تو ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ بہرحال ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ جی نیکسٹ۔ وقار بھائی، مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ پروگرام کا ٹائٹل کلام سناؤں گی۔ سوچ سمجھ کے جواب ہے یہ چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ بھائی آپ کا کلام پڑھ رہی ہیں آپ کے پروگرام کا؟ ہاں سبحان اللہ بھی بولیں گے، ماشاء اللہ بھی بولیں گے، اور ساتھ میں مل کر پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلے جی نیکسٹ کال۔ میں ہوں محمد ریحان زکاری کوٹلا گجرات سے۔ وقار بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ بقرہ ہے۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ واہ بھائی واہ، ان کا بھی الگ انداز تھا، کہاں سے تھے یہ سمجھ نہیں آئی مجھے پوری طریقے سے، پر انداز زبردست۔ اچھا کراچی سے ہی تھے، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ جی۔ اچھا ریحان رضا کوٹلا گجرات سے تھے، بھائی ریحان رضا کوٹلا گجرات سے تھے، اور بڑے اچھے انداز سے تھے، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو ایسے ہی سلامت رکھے۔ جی نیکسٹ۔ میں ہوں عبید رضا اور میں ہوں احمد رضا سرائے لمبیر سے۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جگمگ جی تارے زندہ باد۔ جی، اور ہم ہیں کراچی سے، اور ہم کراچی سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے، لیکن اس کو ادا کیسے کریں گے؟ سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے؟ بقرہ نہیں بلکہ بقرہ، اور آپ کا جواب درست ہوا۔ نیکسٹ۔ میرا نام حلیمت طاہرہ ہے، میں واقعات سے بول رہی ہوں۔ مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی۔ سورۃ البقرہ۔ جی سورۃ البقرہ یا سورہ بقرہ، اور آپ کا جواب بھی درست ہو چکا ہے، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو یوں ہی بولتا خوش رہتا رکھے، شاد و آباد رکھے، ماشاء اللہ۔ تو ہم کیا کر رہے تھے بھائی؟ کیا کر رہے تھے؟ اچھی بات کر رہے تھے، تو کرتی رہنی چاہیے اچھی باتیں، ہے نا بھائی؟ تو اچھی باتیں، اور کیا کریں اچھی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کھانا کیسے کھائیں گے؟ بیٹھ کر بھی نہیں۔ ہاں، کھانا کیسے کھائیں گے؟ بیٹھ کر، چلتے پھرتے نہیں جی۔ ہاں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، بیٹھ کر کھائیں گے، کھانے کا وضو کریں گے۔ کیسے کریں گے بھائی؟ جی ہاتھ دھوئیں گے۔ کہاں تک؟ ایک منٹ قصبہ باجی بتا رہی، کہاں تک دھوئیں گے؟
इंचों तक, इंचों तक, पहुंचो तक, कहाँ तक धोएंगे? पहुंचो तक, ठीक है, पहुंचो। अब वो बच्चों को सुनने में थोड़ा हो जाता है मसला, इंचो नहीं है बल्कि क्या है, पहुंचो तक। और पोछे कहाँ है? ये यहाँ पे थोड़ी सी हड्डी दिख रही होती है, किस किस के पास है पोछा? कहाँ है भाई? हाँ, यहाँ पर। तो यहाँ तक हाथ धोना है, कुल्ली करनी है, मुंह का अगला हिस्सा धोना है। तो ये क्या हो गया? खाने का वुजू हो गया। और खाने से पहले भी करेंगे और खाने के बाद भी, ठीक है। हाँ, ये भी करना है। खाने का वुजू तो ये है, फिर ब्रश वगैरह और दांत साफ करने वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम इतना तो करना है। वरना बच्चे क्या करते हैं, बस आए और जल्दी से खेलते खेलते में से खाना खाया और वैसे ही भाग गए। तो इससे क्या होगा? खेल रहे हैं तो हाथों पे क्या लग जाते हैं? जर्म्स। हाँ, जर्म्स लग जाते हैं। दिखते हैं? किसी को दिख रहे हैं? दिखते नहीं है फातिमा बाजी, छोटे छोटे होते हैं बहुत, दिखते नहीं है और वो लग जाते हैं। और फिर जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा? खाने के साथ वो कहाँ जाएंगे? मुंह में, और मुंह से पेट में, और पेट में अगर जर्म्स जाएंगे तो फिर क्या होगा? दर्द भी हो सकता है। तो हमें हाथ धो लेने चाहिए, इसी तरह खाने के बाद भी धोने चाहिए, कुल्ली भी करे, ताकि मुंह के अंदर वो चीजें ज़रात रहे नहीं। ना अगर खाने के ज़रात मुंह में रहेंगे तो क्या होगा? वो खराब होना शुरू होंगे। और फिर दांतों में कौन लगता है? कीड़ा लगता है, फिर दर्द भी होता है बाज़ औक़ात। जी, तो हमारी अच्छी बातों के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी कंप्लीट हो गया। आपने जगमग तारे प्रोग्राम देखते रहना है, और जगमग तारे प्रोग्राम हफ्ते को भी आता है और संडे को भी आता है। कल भी आपने इस प्रोग्राम को देखना है, किड्स मदनी चैनल देखना है। हमें दुआ में याद रखना है, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया